الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ میرے فرزند، تم پیدل اور سواروں کے افسروں کو بلا کر ان کے سامنے ان باتوں کو خوب توضیح کے ساتھ بیان کر دو۔ اگر وہ حقیقت میں میری سلطنت کی خدمت کرنی چاہتے ہیں تو ایک تحریری اقرار نامہ لکھیں جس کا مسودہ ان کے پاس بھیجا جائے گا، اور ان کی دل جمعی کے لیے ہم بھی ایک تحریری اقرار نامہ لکھ دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جبر و تعدی و ظلم و ستم و ناسزا کاموں کو چھوڑیں جو اب تک کر رہے ہیں، اور آج ہی پیدل سپاہ اپنے خیموں کو شہر سے باہر لے جائے۔ اگر کوئی سپاہی کسی باشندے کو قتل کرے گا یا لوٹے گا تو جرم ثابت ہونے کے بعد اس کو مناسب سزا دی جائے گی، تاکہ اور آدمیوں کو عبرت ہو اور وہ جانیں کہ ایسے برے کاموں کے کرنے سے سزا یابی سے وہ بچ نہیں سکتے، اور ایک رجمنٹ کو یا کئی رجمنٹوں کو احکام شاہی دیے جائیں کہ وہ جا کر ملک میں سے فسادوں کو دور کریں اور سینہ زوری کے ساتھ میگزین اور سامان رسد کی نامعقول درخواستیں نہ کریں۔ یہ رجمنٹ اس حالت میں مراجعت کرنے کا اختیار رکھتی ہے جب یہ امر تحقیق ہو جائے کہ انگریزی سپاہ قریب آ گئی ہے، تو پھر وہ جس ترتیب و انتظام سے لڑنا چاہے لڑے۔ سپاہ اس امر کا فیصلہ کرے کہ کس قدر سپاہ جداگانہ مختلف مقامات میں رکھنی اور ان کی تقسیم کس طرح ہو۔ شہر میں بھی سپاہ کے رہنے کی ضرورت ہوگی، لیکن بالفعل ضرورت نہیں ہے۔ شہر و ملک دونوں یکساں غارت و تباہ ہو رہے ہیں، اور سپاہ شہر سے باہر نکل کر ذرا بندوبست نہیں کرتی۔ یہ ایک اور بات ان کے سامنے اچھی طرح بیان کرو کہ اگر وہ بادشاہ کی ان خواہشوں اور ارادے کے بر لانے میں خوشی اور رضامندی سے سعی نہ کرے گی تو ہم فقیر ہو کر خواجہ صاحب میں جا بیٹھیں گے۔ ہمیں کوئی اس کام کے کرنے میں روکے نہیں۔ وہ شہر و قلعہ و ملک کے خود مالک ہو بیٹھیں۔ قدیم زمانے کے بادشاہوں میں سے کسی نے نہ جنگ آزماؤں میں سے جو ان کے بعد آئے کسی نے اس زمانے تک اس شخص پر ظلم کیا ہے جس نے ان سے پناہ مانگی اور امن چاہا ہو۔ انہوں نے اس کو آزاد نہ اختیار دیا کہ وہ اپنا طریقہ اختیار کرے۔ تم سپاہ سے کہو کہ اوپر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے وہ ایک بات اختیار کر کے اپنی عرضی بیان کر دیں اور اس پر افسر اپنے دستخط و مہر کریں، اور وہ عرضی ہمارے پاس بھیج دو۔ تم اس بات کو خفیف معاملہ نہ جانو۔ پیرانہ سالی و ضعف حالی کے سبب سے ہمیں ان افکار کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ کسی قوم پر سلطنت کرنی اور سپاہ کو قابو میں رکھنا لڑکوں کا کھیل نہیں ہے۔ ذبیحہ گاؤ۔ ذبیحہ گاؤ کے بارے میں مغل بادشاہوں کی پالیسی عموماً نرم رہی ہے۔ مغل بادشاہ اپنے آپ کو ہندو مسلمان کا مشترک بادشاہ مانا کرتے تھے۔ مذہبی تقریبات میں بھی اس اشتراک کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ اس بنا پر بقرہ عید کو اونٹ کی قربانی سے اس قرض کی ادائیگی ہوا کرتی تھی۔ اس سال 1 اگست کو مسلمانوں کی بقرہ عید اور ہندوؤں کی دوج تھی۔ ہندو اور مسلمان دونوں اپنے متبرک دنوں کی برکتوں سے کامیابی مقصد کا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ برہمنوں اور مسلمانوں نے فتح کی دعائیں مانگی اور بڑے جوش و خروش سے حملے کیے۔ اس اشتراک و تعاون اور یکجہتی کے موقع پر قربانی گاؤں کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ چنانچہ دمبوں اور بکریوں کی قربانی کی گئی اور بادشاہ نے حسب معمول اونٹ کی قربانی کی۔ یہ ہے واقعہ جس کو شمس العلماء ذکا اللہ خان صاحب نے متعدد بار مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے، اور لطف یہ ہے کہ ہر ایک پیرایا میں انگریز کی چشم نیلگوں کا رنگ نمایاں ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، لب و لہجہ ملاحظہ ہو۔ بادشاہ عید کو عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھتا تھا اور اونٹ کی قربانی کرتا تھا، مگر آج اگر وہ وہاں جاتا تو خود اس کی قربانی ہوتی، کیونکہ یہاں انگریزوں نے ایک مورچہ بنا رکھا تھا۔ تلنگوں نے مسلمانوں کو گائے کی قربانی نہیں کرنے دی۔ ان کو سمجھایا کہ گائے کے بجائے فرنگیوں کی قربانی کرو، مگر ان کی قربانی کرنے میں تو اپنی قربانی ہوتی تھی۔
دوسرے موقع پر ارشاد ہے، مولوی صاحب مولانا فضل حق خیر آبادی نے بادشاہ کے لیے ایک دستور العمل سلطنت کا لکھا تھا، جس کی دفعہ اول یہ مشہور ہوئی تھی کہ گائے کہیں بادشاہی عملداری میں ذبح نہ ہو۔ ایک اور جگہ پوری رنگ آمیزی کے ساتھ تحریر ہے، اس میں بادشاہ کو مجبور ثابت کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ اول حکم بادشاہ کا جو صادر ہوا وہ یہ تھا کہ گائے ذبح نہیں کی جائے گی۔ 9 جولائی کو ڈھنڈور پٹوایا کہ جو گائے ذبح کرے گا وہ توپ کے منہ اڑایا جائے گا۔ بقرعید کو گائے کی قربانی منع کی گئی۔ اگر بادشاہ کو اختیار ہوتا تو وہ کیوں ہندو راجا جیسے احکام دیتا، مگر تلنگوں کے ہاتھ سے وہ مجبور تھا، جو اس نے اپنی مرضی اور مذہب کے خلاف یہ حکم دیے۔ گائے قصاب 4 مہینے تک اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے رہے، اگر باہر نکلتے تو تلنگے ان کو اسی طرح ذبح کرتے تھے جیسے وہ گائے ذبح کرتے تھے۔ 5-4 مسلمان قصائی ہندو قصائی کے ہاتھ سے ذبح ہوئے۔ پھر تلنگوں نے دوسرا حکم بادشاہ سے صادر کرایا کہ شہر کے ڈلاؤ اور کواڑا جوبلیوں پر لاد کر شہر سے باہر کھیتوں میں ڈالنے کے لیے جاتا ہے، وہ گدھوں پر لاد کر جایا کرے۔ بھنگیوں کے ہاتھ جب تک گدھے لگے، شہر میں ڈلاؤ کے ڈھیر لگے، مگر بہت دن نہیں لگے کہ حلال خوروں نے اپنے بیل بیچ کر گدھے مول لے لیے۔ پھر قریبی ایام غدر میں بیلوں کی پیٹھ پر ڈلاؤ لدا ہوا دیکھنے میں نہیں آیا۔ مسلمانوں کو یہ بادشاہی احکام ناگوار گزرے اور انہوں نے کہا، یہ اسلام کی بادشاہی نہیں، یہ تو ہندوؤں کا راج ہے۔ لچے شہدے ذلیل مسلمانوں نے ایک دفعہ اپنا محمدی جھنڈا ہندوؤں پر جہاد کے لیے لگایا، دوسری دفعہ مولوی محمد سعید نے جامع مسجد میں یہ جھنڈا کھڑا کیا تو بادشاہ نے ان سے کہا، یہ کس کے لیے ہے؟ انگریز تو شہر میں باقی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کے لیے لگایا ہے۔ بادشاہ نے ان کو یہ سمجھایا کہ اگر اس جھنڈے کو اکھڑوا دیا کہ سارے تلنگے ہندو ہیں، ان سے بیچارے مسلمان کیا لڑیں گے۔ بادشاہ کی شخصیت و عظمت۔ ہندو اور مسلمان کے تعلقات بادشاہ سے۔ ارادت و عقیدت یا مخالفت۔ خاندان تیمور کے متعلق ہندوستانیوں کی رائے۔ 1887 عیسوی کی داستان میں بادشاہ کی شخصیت کا عنوان بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس عنوان کے ذیل میں متعدد تاریخی حقیقتیں سامنے آ سکتی ہیں، اس لیے اس موضوع پر بھی سیر حاصل بحث بہت ضروری ہے۔ سر سید اور شمس العلماء ذکاء اللہ خان کی رائے۔ سر سید احمد صاحب کو بادشاہ سے اختلاف ہے، وہ ان کا تذکرہ کرتے وقت اپنے قابو میں نہیں رہتے، زیادہ سے زیادہ کیک الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بادشاہ کے متعلق ان کی رائے ملاحظہ فرمائیے۔ دلی کے معزول بادشاہ کا یہ حال تھا کہ اگر اس سے کہا جاتا کہ پرستان میں جنوں کا بادشاہ آپ کا تابعدار ہے تو وہ اس کو سچ سمجھتا اور ایک چھوڑ 10 فرمان لکھ دیتا۔ دلی کا معزول بادشاہ کہا کرتا تھا کہ میں مکھی اور مچھر بن کر اڑ جاتا ہوں اور لوگوں کی اور ملکوں کی خبر لے آتا ہوں، اور اس بات کو وہ اپنے خیال میں سچ سمجھتا تھا اور درباریوں سے تصدیق چاہتا تھا اور سب تصدیق کرتے تھے۔ پھر ارشاد ہے، دلی کے معزول بادشاہ کی سلطنت کا کوئی بھی آرزو مند نہ تھا۔ اس خاندان کی لغو اور بیہودہ حرکات نے سب کی آنکھوں میں اس کی قدر و منزلت گرا دی تھی۔ ہاں، بیر و نجات کے لوگ جو بادشاہ کے حالات اور حرکات اور اقتدار و اختیار سے واقف نہ تھے، بلا شبہ بادشاہ کی بڑی قدر سمجھتے تھے اور اس کا ہندوستان کا بادشاہ اور آنریبل ایسٹ انڈیا کمپنی کو منتظم ہندوستان جانتے تھے۔ الا خاص دلی کے اور اس کے قریب و جوار کے رہنے والے بادشاہ کی کچھ بھی وقت خیال میں نہ لاتے تھے۔ باوجود ان سب باتوں کے ہندوستان کے سب آدمیوں کو بادشاہ کے معدوم ہونے سے کچھ بھی رنج نہ تھا۔
اس کے بعد تحریر ہے، دلی میں ایک بڑا گروہ مولویوں کا ان کے تابعین کا ایسا تھا کہ وہ مذہب کی روح سے معزول بادشاہ کو دلی کا بہت بڑا آدمی اور بدعتی سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دلی کی جن مسجدوں میں بادشاہ کا قبض و دخل اور اہتمام ہے، ان مسجدوں میں نماز درست نہیں، چنانچہ وہ لوگ جامع مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اور غدر سے بہت قبل کے چھپے ہوئے فتوے اس معاملے میں موجود ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا